السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وقال تعالی فی موضع آخر: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب علیم في الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقد جاء ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، نوجوانوں، آج کے اس پرفتن اور فتنوں بھرے دور میں مادی اعتبار سے دنیا ترقی کر رہی ہے، وہیں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ہم تنزلی کے بھی شکار ہیں۔ جہاں یہ دنیا آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں اونچائی پر جا رہی ہے، وہیں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ہم نیچے بھی گرتے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں بے شمار اہم بڑی بڑی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک وقت اور جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت بھی بہت بڑی اہم اور قیمتی نعمت ہے، اور انسانی زندگی کا جو دور ہے، بچپنے کا، جوانی کا، ادھیڑ کا، بڑھاپے کا، تو اس میں جوانی کا جو دور ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ تو یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، وقت اور جوانی، اور آج ہمیں اس پر توجہ دینی ہے کہ یہ دونوں چیزیں آج ہماری سب سے زیادہ کہاں خرچ ہو رہی ہیں، ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ کہاں لگا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے بچیاں ان کا زیادہ تر جوانی کا جو دور ہے، جو وقت ہے، یہ کہاں لگ رہا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک ہر بندے کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ سوالات کریں گے، بندے کو اس کے جوابات دینے پڑیں گے۔ جب تک وہ اللہ کے سوالوں کے جوابات نہیں دے گا، اس کے قدم وہاں سے ہٹیں گے نہیں، چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے۔ ان سوالوں میں سے دو سوال بڑے اہم ہیں، سارے ہی اہم ہیں، دو آج کے عنوان سے متعلق ہیں۔ نمبر ایک، اللہ پوچھیں گے کہ تم نے عمر، ایج، زندگی کہاں، کن کاموں میں لگائی؟ اور نمبر دو، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ یہ دو الگ الگ سوال ہیں، اور یہ کل قیامت میں اللہ مجھ سے، آپ سے، ہر مرد عورت سے اللہ پوچھنے والے ہیں کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری اور تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی۔ یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔
حالانکہ عمر میں جوانی بھی آ گئی، مگر جوانی کو الگ سوال بنایا گیا، کیونکہ جوانی یہ زندگی کا بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے، چاہے تو انسان اسے صحیح کاموں میں لگا کر ترقی بھی کر سکتا ہے، یا پھر فضول کاموں میں لگا کر اسے برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو الگ الگ سوال قیامت میں ہونے والے ہیں۔ مگر آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی، ہم اس دنیا سے کوئی دور نہیں ہیں، ہم بھی اسی دنیا کے اور اسی معاشرے کے اور اسی ماحول کے رہنے والے ہیں۔ جب آج ہم دیکھتے ہیں مرد ہو کہ عورتیں، نوجوان بچے ہو کہ بچیاں، ہمارا زیادہ تر وقت اور ہماری زیادہ تر جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ سب سے بڑا خاموش اور گہرا فتنہ جو صرف ہمارے گھروں کے دروازے توڑ کے گھر کے اندر نہیں آیا، ہمارے ہال، ہمارے بیڈ روم، ہمارے آرام کی جگہ، یہاں تک کہ ہمارے ضمیر کے اندر تک وہ فتنہ داخل ہو گیا، اور ہمیں اب تک یہ احساس نہیں ہوا کہ بھی یہ فتنہ ہے۔ آج اکثر 99% لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ یہ فتنہ میٹھا بھی ہے، خاموش بھی ہے، نشہ بھی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ شارٹس ویڈیوز ہیں، یہ ریلز بازی ہے۔ یہ جو ریلز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ریلز ہمارے نوجوان بچے بچیاں بنا رہی ہیں، یہ میرا آج کا عنوان ہے کہ یہ جو ریلز ہیں، یہ جو شارٹس ویڈیوز ہیں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور اتنا گہرا فتنہ ہے کہ اکثر لوگ اس فتنے کے کھائی میں، گہرائی میں گر چکے ہیں۔ ان کو یہ ابھی تک احساس نہیں ہوا ہے کہ یہ فتنہ ہمیں کہاں لے جائے گا، اور اس فتنے میں ڈوب کر ہم اپنی قیمتی زندگی کو جو دوبارہ نہیں ملنے والی ہے برباد کر رہے ہیں۔ دو حصوں میں ہم تقسیم کریں گے آج کی بات کو۔ نمبر 1، ریلز بنانے والے نوجوان، اور نمبر 2، اسے دیکھنے والا طبقہ۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ پہلے طبقے سے ہمارا محاسبے کی مجلس ہے، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج ہیں، اور ہم سب اپنی اپنی زندگی کا حساب لیں آج، کل قیامت میں اللہ لے، اس سے پہلے آج ہم لیں۔ یہ موقع اللہ نے دیا ہے۔ اپنی صبح شام کا محاسبہ کریں، کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ اے نوجوان، تیری جوانی کہاں لگی؟ تیری جوانی کے دن رات کن کاموں میں تم نے لگائے؟ شب و روز تم نے کن کاموں میں لگائے؟ تمہاری جوانی کی گھڑیاں کہاں لگی؟ یہ کل قیامت میں سوال ہونے والا ہے۔ اس کا محاسبہ اگر آج نہیں کریں گے تو پھر کل کے آنے والے کل کو کیسے سنواریں گے؟ تو دو طبقے ہیں، ایک طبقہ ریلز بناتا ہے، شارٹس ویڈیو بناتا ہے، اور ایک طبقہ باقاعدہ گھنٹوں گھنٹوں سے بیٹھ کر دیکھتا ہے۔ پہلے طبقے سے ہماری آج کی اپیل ہے، درد مندانہ، فکرانہ، محبتانہ، اخلاص کے ساتھ ان سے ہماری اپیل ہے کہ 2-4 نقصانات میں اس کے بتاؤں، پھر بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ریلز بنانے والے نوجوان بچوں کے لیے سب سے پہلی چیز کہ اس ریلز کے بنانے میں، اس شارٹس ویڈیو کے بنانے میں کیا مقصد ہے بچوں کا؟ یہ ہمارے نوجوان بچوں کا کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ سب سے پہلا نقصان، غیر اسلامی مواد، غیر اسلامی چیزیں یہ ریلز میں ہوتی ہیں زیادہ تر، جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کو ان ریلز کے اندر، ان ویڈیوز کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ غیر اسلامی فلمی گانوں پر ریلز بنائے جا رہے ہیں، بازاری ڈائلاگ پر ریلز بنائے جا رہے ہیں، ڈبل میننگز کے باتوں پر ریلز بنائے جا رہے ہیں، گالم گلوج، بالکل واضح گالیاں، ایسا کوئی نہیں کہ چھپے ہوئے، بالکل کھلم کھلا گالیاں دے کر بھی ریلز بنائی جا رہی ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو ہنسانا۔ 15 سے 30
سیکنڈ کی ریلز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانا، محض تفریح۔ کیا مقصد ہے؟ اس سستی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے، کھوکھلے لائکس اور ویوز کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارا نوجوان طبقہ اپنی تعلیم برباد کر رہا ہے، اپنی فکریں برباد کر رہا ہے، اپنے مطالعے کا شوق برباد کر رہا ہے، رشتوں کا احساس اس کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے دل کا سکون تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ 15 سے 30 سیکنڈ کی ریلز بنانے کے چکر میں، اور مقصد کیا؟ لوگوں کو ہنسانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بنائی جا رہی ہے ریلز۔ پہلا نقصان اس ریلز کے اندر غیر اسلامی چیزوں کو داخل کر کے بے تحاشا ناچ کر ریلز بنائی جا رہی ہے، گانے پر لپ سنگ کر کے ریلز بنائی جا رہی ہے، نامحرم لڑکیوں کو لے کر ریلز بنائی جا رہی ہے، گالیاں بک کر ریلز بنائی جا رہی ہیں، بازاری ڈائلاگ بول کر ریلز بنائی جا رہی ہیں، کسی کا مذاق اڑا کر ریلز بنائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ صدقہ جاریہ تو ہم نے بارہا سنا ہے، کبھی سنا ہے گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا کوئی صدقہ کا کام کرنا، ایسا کوئی نیک کام کرنا، ایسا کوئی اچھا کام کرنا کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کا ثواب تمہاری خبر تک لا کر پہنچاتے رہیں فرشتے، تمہارے مٹی میں دفن ہونے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچایا جاتا رہے۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ آپ نے سڑک بنوا دی، جب تک لوگ سڑک پر جاتے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے آپ زندہ رہیں یا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ آپ نے ایک کنواں کھود دیا، ایک پانی کا انتظام کر دیا، جب تک پانی آتا رہے گا، لوگ پیتے رہیں گے، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ نے کسی بچے کو لے کر عالم دین بنا دیا، اور وہ ایک عالم دین 10 بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ 10 100 کو پڑھاتا ہے، وہ 100 کو 1000 کو پڑھاتا ہے، جب تک یہ علم چلتا رہے گا وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی بھی ایسا اچھا کام کہ آپ نے کر دیا مگر آپ کے بعد بھی امت کے لیے کام آ رہا ہو، آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ اب اس کا اپوزٹ سنیں آپ، گناہ جاریہ کیا ہے؟ گناہ جاریہ، آپ نے ریلز بنائی، آپ نے گانے پر ناچ کر ایک ویڈیو بنا دیا 15 سے 30 سیکنڈ کا، آپ نے گالیاں بک کر ایک ویڈیو بنا دیا، آپ نے نامحرم عورت کو لے کر ایک ویڈیو بنا دیا، بے حیائی کا آپ نے ویڈیو بنا دیا، فحاشی کا آپ نے ویڈیو بنا دیا، ننگے پن کا آپ نے ویڈیو بنا دیا۔ اب یہ ویڈیو بنایا آپ نے، ویڈیو بنا کر خود ہی آپ انٹرنیٹ کے اندر اپلوڈ کر رہے ہیں، گانے پر، فحاشی پر، موسیقی پر، میوزک پر، گالیاں پر، کسی کا مذاق اڑانے پر، کسی کو ذلیل کرنے کا ویڈیو، کسی کو رسوا کرنے کا ویڈیو، کسی کو بدنام کرنے کا ویڈیو، یہ بنا کر آپ خود ہی کیا کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اسے لائک کرو، اسے آگے شیئر کرو۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ کل قیامت میں میری ساری امت کو معاف کر دیں گے مگر ایک طبقہ میری امت کا وہ ہوگا اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اے نبی جی، وہ کسے؟ جسے اللہ نہیں معاف کریں گے کل قیامت میں؟ سب کو معافی ملے گی مگر ان کو نہیں ملے گی، سب کو اللہ بخش دیں گے مگر ان کو نہیں بخشیں گے۔ کون ہیں جس کو اللہ کل قیامت میں معاف نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چھپ کر گناہ کیا اور خود کھلم کھلا اس کا دن کے وقت میں سب کو بولتا پھرا اور اس کا اعلان کرتا پھرتا چلا گیا۔ چھپ کر ویڈیو بنایا اور کھلم کھلا اپلوڈ کر کے شیئر کر رہا ہے، پوری دنیا دیکھے۔ گانا گناہ ہے، تم نے گایا، رات کے اندھیرے میں ریل بنائی اور تم نے اپلوڈ کر کے کیا کیا؟ ساری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے گانا گایا ہے۔
تم نے میوزک سنی، تم نے گالیاں دی، تم نے ناجائز ویڈیو بنایا، مگر اپلوڈ کر کے کیا کہہ رہے ہو؟ ساری دنیا دیکھے۔ یہ تو کھلم کھلا اللہ کی بغاوت ہے، کھلی بغاوت ہے اللہ کی۔ اور جو اپنا گناہ کر کے خود ہی شیئر کرے، اپنا گناہ کر کے خود ہی پھیلائے، اسے اللہ کہیں کیوں معاف کریں گے؟ کیوں اللہ اسے معاف کریں گے؟ جب تو نے اپنے گواہ پر ساری دنیا کو گواہ بنا دیا، تو اب اللہ تجھے کیوں معاف کریں گے؟ اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ، کہ آپ ایک گانے پر ریل بنا کر مر گئے، مگر یہاں پر سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ پہلے ہزاروں میں لوگ اسے دیکھیں گے، پھر لاکھوں میں تعداد بڑھے گی، پھر کروڑوں میں تعداد بڑھے گی، پھر ہمارے ملک سے باہر جائے گی، پھر جاتے جاتے پوری دنیا کے لوگ اسے دیکھیں گے۔ جتنے لوگ تیرے گناہ کے ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے، اتنا گناہ تجھے خبر میں لا کر فرشتے پہنچاتے رہیں گے، لے بھئی یہ تیرا گناہ ہے، لکھ لے۔ صرف انٹرنیٹ کی دنیا وقتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی دنیا ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے ناجائز ویڈیو بنا دیا، وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، چاہے تم فون سے ڈیلیٹ کر دو، مگر سیٹلائٹ سے یا ہواؤں میں پھیلے ریزر سے وہ ڈیلیٹ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسے واپس کبھی بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، ری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ گناہ جاریہ کر رہے ہیں یہ نوجوان بچے۔ آپ کا ناچنا قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے، قیامت تک گناہ تمہیں ملتا رہے گا۔ آپ کا گانے پر ویڈیوز اور ریلز بنانا قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، اور قیامت تک تمہیں گناہ ملتا رہے گا۔ یہ دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان ہے، گناہ جاریہ۔ تم خود گناہ کر کے رات میں سب کو بتا رہے ہو کہ بھئی میرا گناہ پھیلاؤ۔ تیسرا نقصان اس کا، نیکی کا دکھاوا آ چکا ہے۔ لوگ نیکی بھی کر رہے ہیں تو چار چار کیمرے لگا کے پیش کر رہے ہیں۔ کسی غریب کو آپ 10 روپے دے رہے ہیں، ویڈیو بنا کے دکھایا جا رہا ہے، دیکھو بھی ہم 10 روپے دے رہے ہیں۔ کسی کو یہ کیلا موز بھی دے رہے ہیں تو سب کو بتایا جا رہا ہے دیکھو ہم مدد کر رہے ہیں۔ غیر مسلم کریں تو کرے، مگر ہمارے لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی دلیل حضرت دوسروں کو ترغیب دینے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ ترغیب تو اب ہے ہی نہیں دماغوں میں، ہمارے دماغ میں تو صرف لائکس ہیں، ویوز ہیں، سبسکرائبر ہیں۔ سچ بتاؤ ہمارے دل دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ہر ویڈیوز کے پیچھے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ لائکس آ جائیں، ویوز آ جائیں، میں مشہور ہو جاؤں دنیا کے اندر، سارے لوگ مجھے جان جائیں۔ کیا کرو گے؟ جہنم میں جاؤ گے سب کو لے کر۔ حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ کل قیامت میں 7 بندے اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اس میں سے ایک وہ ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے گا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر کے کیا کہہ رہے ہو؟ شیئر کرو، لائکس کرو، سبسکرائب کرو۔ کیا دعوت دے رہے ہو؟ نیکی کا دکھاوا سب سے پہلی چیز اس کے اندر آ گئی۔ اب تو نیکی اخلاص والی رہی نہیں۔ بیٹھ کو تسبیح پڑھتے رہے تو صاحب کون کی ویڈیو پکڑ کو ڈال دینی، کیا کہتے تو صاحب تسبیح پڑھ رہی سو، کس کے لیے پڑھ رہی؟ تمہاری خبر کے لیے پڑھ رہی، ہماری خبر کے لیے تھوڑی پڑھا جا رہا ہے۔ تمہاری نماز تمہاری خبر کے لیے، تمہارا ذکر تمہاری خبر کے لیے، تمہاری تلاوت تمہاری آخرت کے لیے، تمہارے موت کے بعد کا تمہارا ذخیرہ کسے دکھا رہے ہو؟ لائکس بڑھ جانے سے کیا تمہارا ثواب بڑھ جائے گا؟ دکھاوے کی وجہ سے آگ لگا دی جائے گی تمہاری نیکیوں کو۔ نیکی کا دکھاوا تیسرا نقصان۔ چوتھا نقصان، مہنگی چیزوں کی نمائش۔ مہنگے ہوٹل کو کبھی اس کا ایڈ بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوٹل ہے، یہاں آئیں گے تو اتنے سستے میں کھانا ملے گا، دیکھو یہ لاڈج ہے، یہاں آئیں گے تو سستے میں کمرہ ملے گا، دیکھو یہ شاپ ہے کپڑوں کی، یہاں آئیں گے تو سستے میں کپڑا ملے گا۔ بیگ کو بچیاں بھی بنا کو ڈال رہی، کیا بولے تو سب جائز سمجھ گئی سو۔ عورت کا آواز بھی عورت ہے، عورت کا آواز بھی پردہ ہے، مگر نہیں، سب چل رہا ہے اب نمائش۔ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر 30 سیکنڈ کی ریل بنانے کے لیے مہنگے کپڑے، اور باہر پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ دکھاتی ایک دم ہائی فائی دکھاتی تم نا، حالانکہ اصل زندگی ویسی نہیں ہے۔
مہنگے کپڑے کس لیے؟ ریلز بنانے کے لیے. مہنگی سواری کس کے لیے؟ ریلز بنانے کے لیے. بیک اپ اسٹیج کس کے لیے؟ ریلز بنانے کے لیے. یہ نمائش کر کے آپ کیا کر رہے ہو؟ جو غریب باپ گھر میں بیٹھا ہے جب وہ یہ دیکھے گا تو اس کے دل پہ کیا چلے گا؟ یتیم بچی جب یہ دیکھے گی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بیوہ خاتون جب دیکھے گی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ غریب وہ طبقہ جو یہ سب حاصل نہیں کر سکتا، جب وہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم ان کا دل نہیں توڑ رہے ہیں؟ کیا اسلام نے سادگی نہیں سکھائی؟ یوں آپ دکھاوا کریں گے، قیمتی چیزوں کی نمائش کریں گے تو جو غریب طبقہ ہے، جو مجبور طبقہ ہے، ان کے دل میں کیا گزرے گی؟ اس کے آگے اور پانچواں یا چوتھا سب سے بڑا نقصان اور اس کا گناہ کیا ہے پتہ ہے؟ آنکھوں سے زنا، دل کا کالا ہونا. صبح سے لے کر شام تک وہ جتنے ریلز تم نے دیکھے ہیں اور جتنے ریلز کے اندر غیر محرم لڑکیوں کو تم نے دیکھا ہے، گویا کہ آنکھوں سے تم نے اس کا زنا کیا ہے. اور جتنی میوزک تم نے سنی ہے، اتنی میوزک سے تم نے کانوں کا گناہ کیا ہے. اور جتنی میوزک تم نے بنائی ہے اور تم بناتے چلے جا رہے ہو. سب سے بڑا نقصان کیا پتا ہے؟ پرینک بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بیوقوف بنانے کو؟ پرینک ویڈیوز کیا ہے؟ راہ چلتے معصوم شریف لوگوں کو ڈراتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہساری سے 30 سیکنڈ کے واسطے ایک بوڑھے انسان کو کبھی ڈرایا جا رہا ہے. ایک بیچارہ مجبور کیا کہ اپنے کام میں جا رہا، اسے ڈرا رہی. راستے چلتے شریف اور معصوم لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ پرینک کر رہی ہے. کیمرہ چھپا کر لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے. بعد میں تمہیں بول بھی ڈالتے رہیں گا کیمرے میں شوٹ کر رہی ہیں، مگر جو تمہیں ریل بنائے 15 سے 30 سیکنڈ کی، جتنے جنہیں دیکھ رہی سب کیا بول رہی ہیں؟ سب کے نظروں میں انہیں ذلیل نہیں ہو رہا ہے؟ تمہیں تو لائکس دیکھ رہی خالی، تمہیں ویوز دیکھ رہی سو، مگر جو چند سیکنڈ کے لیے تم نے اسے ذلیل کیا کیمرہ چھپا کر، اس کا کیا ملے گا؟ کیمرہ چھپا کر ذلیل کرنا، سرے عام مذاق اڑانا، لوگوں کو ڈرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. حلال نہیں ہے. اور تم 30 سیکنڈ کے ویڈیو کے لیے اور دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کو ڈرا رہے ہو، کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی بوڑھے انسان کا مذاق اڑا رہے ہو، کسی بوڑھے انسان کو تکلیف دے رہے ہو. آنکھوں کا زنا، دل کا کالا ہو جانا، کیا ہوگا پھر اس کا؟ اور پھر میرے عزیزوں، اسلامی شعائر کی توہین بھی ہے. بعض دفعہ ویڈیوز کے پیچھے تلاوت چلتی رہتی ہے، اذان کے الفاظ چلتے رہتے ہیں یا کوئی نعت شریف کے الفاظ چلتے رہتے ہیں، اور ویڈیو دیکھے تو دوسرا انداز کر رہا. بیک گراؤنڈ میوزک تلاوت کی، نعت کی، اذان کی، مگر ویڈیو کا مواد کچھ اور رہتا ہے. کیا اس سے تلاوت کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ اذان کے الفاظ کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ کیا نعت شریف کے الفاظوں کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ یہ رہا مسئلہ بنانے والوں کا کہ نوجوان بنا رہے ہیں نا، یہ ان کا مسئلہ ہے. ایک طبقہ دوسرا ہے جو گھنٹوں بیٹھ کے اسے دیکھ رہا ہے، گھنٹوں بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے فون لیتے ہیں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کیسے گزر جاتے ہیں معلوم ہی نہیں ہوتا. اسکرال کر کر کو عادت اتنی ہوگی ہے، 30 سیکنڈ کے اوپر کے ریل کو تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، فوراً آگے بڑھا ڈالے. لا یعنی کاموں میں مشغول پڑے ہیں. عورت گھر میں برتن دھوتے دھوتے ریل مار رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے ریل، یا مرد مانا دکان میں بیٹھے بیٹھے ریل، سامان بیچتے بیچتے ریل، سامان خریدتے خریدتے ریل. لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. ایسی چیزوں میں ہمیں لگا کر رکھ دیا، مصروف بنا دیا گیا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن المرئی، کہ اسلام، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنیہ، کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے. اور ہمیں فضول کاموں میں گھنٹوں وقت لگا رہی، گھنٹوں.
ہم نہ آج آدھا گھنٹہ بیٹھ کے خطبہ سننے کی صلاحیت نہیں رہی. کیوں پتہ ہے؟ 30 سیکنڈ سے زیادہ دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہم اب. تو آدھے گھنٹے کا خطبہ کب کو سن رہی سو؟ پہلے ٹائمنگ دیکھ لیتی بیان کہتے کا 30 منٹ کا نہیں دیکھتے, آگے بڑھ جاتی. اب ان کو بیانہ میں بھی ہمیں کیا شارٹ سامانہ کو دیتے نہیں, 30 سیکنڈ کا شارٹس, 1 منٹ کا شارٹس. جمعہ کا بیان 1 منٹ میں سن لیو, جمعہ کا بیان 30 سیکنڈ میں لے لیو. لے لو کیا کرتی تمہیں؟ کیا بھی نہیں کرتے. پہلا دیکھتی پہلی ریل میں کیا چلا, گانا چلیا پہلے ریل میں, بڑا ہے دھن کر کو. دوسرے ریل میں غزہ کے اوپر حملہ ہو رہا, وہ آگا. تیسرا بڑا ہے وزیر اعظم صاحب کیا کی بول رہی, وہ آگا. چوتھا بڑا ہے کون کی جوک کر رہا, پتلے جوک کر رہی, وہ آگا. پھر 5واں بڑا ہے کون کی مر گئے اگر کوئی اطلاع. آگے بڑھ گئے. ٹینشن ہی نہیں ہے کہ دماغ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. خوشی کی خبر آئی کوئی دماغ کام نہیں کر رہا ہے, غم کی خبر آئی دماغ کام نہیں کر رہا ہے, کوئی فکر والی بات آئی دماغ نہیں کام کر رہا ہے. سمجھو دماغ مر چکا ہے. 30 سیکنڈ میں کیا کر لو گے؟ کون سا علم لے لو گے؟ ہمارے دماغ کو ایک چیز توجہ کے ساتھ آئے گی. اسی توجہ کو ایک سو بنانے کے لیے نماز رکھا گیا ہے کہ نماز سے پہلے سنت اس لیے رکھی گئی ہے کہ پہلے سنت پڑھو تاکہ تمہاری توجہ ایک سو ہو جاؤ. اب فرض کے لیے رکعت باندھو. اور ہماری حالت یہ ہے زندگی کے اندر, گھنٹوں بیٹھ کر ہم ریلز مار رہے ہیں, شارٹس ویڈیو کر رہے ہیں. اب مجھے آپ اندازے سے سچے دل سے بتاؤ, جن آنکھوں سے گھنٹوں ریلز, ویڈیوز, بے حیائی, بازاری ڈائلاگ, یہ چیزیں جو ہم گھنٹوں دیکھتے ہیں, ان آنکھوں سے قرآن پڑھیں گے تو مزہ آئے گا؟ جن آنکھوں کو گناہوں کی عادت ہو چکی ہے, کیا ان آنکھوں میں کبھی اللہ کے ڈر کے آنسو نکلیں گے؟ جو ریل دیکھ دیکھ کے گھنٹوں ہم اٹھ کے نماز کو آ رہے ہیں, ان خیالات سے کیا کبھی تمہاری نماز سنورے گی؟ کیا نماز میں کبھی دل لگے گا؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی چیز ہے. آج گھنٹوں ہماری آنکھیں ریلز دیکھنے میں لگی ہیں, گھنٹوں ہمارے کان ریلز کے سننے میں لگے ہیں, گھنٹوں ہمارا دل ریلز میں ڈوب چکا ہے. کیا یہ ان آنکھوں کا, ان کانوں کا, اس دل کا کوئی حق ہے؟ ہاں, قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں اللہ فرماتے ہیں, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے کانوں کو, تمہارے آنکھوں کو اور تمہارے دلوں کو اللہ ان تینوں سے کل قیامت میں سوال کریں گے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا دیکھا, کانوں سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا سنا, دل سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا کے اندر کیا کام کیا. ہماری آنکھیں آزاد نہیں ہیں, ہمارے کان آزاد نہیں ہیں, ہمارے دل کے خیالات آزاد نہیں ہیں. ان سب پہ سوال ہوگا. اور آج ہم گھنٹوں بیٹھ کے ریلز میں اسے لگا رہے ہیں, کیا حاصل ہو رہا ہے اس کا؟ مجھے بتاؤ آپ. ہمارے اخلاق ختم ہو گئے, ہماری فکر ختم ہو گئی, ہماری صحت تباہ ہو گئی, ہمارا ذہنی تناؤ میں لوگ آ رہے ہیں. صبح شام گھر کی عورت دیکھ رہی ہے ویڈیوز, بھاری بھاری گھراں ویڈیو میں دکھائی جاتی, بھاری بھاری اسٹائل والی زندگی دکھائی جا رہی ہے. اب جو بیچارہ روزانہ 500,000 کمانے والا ہے, وہ شوہر گھر کو کمالے کا ہے, تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے, گھر کی عورت کا رویہ بدل جاتا ہے. کیونکہ تو ریلاں دیکھ دیکھ کو اسے بڑی اچھی زندگی کی خواہش ہوگی, اسے ہائی فائی لائف کی خواہش ہوگی, اچھے کپڑے پہننے کی اسے خواہش ہوگی, اچھے گھر میں بڑے گھر میں جانے کی اسے خواہش ہوگی. اب جو بیچارہ محنت کر کو کما لے کر رہا ہے, اب اسے ہضم نہیں ہو رہا ہے. اب انہیں شروع کرتی ہے اس کے ساتھ, کبھی فقیری زندگی تمہاری گھر میں آخرت میں برباد ہوگی, میری زندگی نرک بولتی اسے جہنم ہوگی. اب آپ کو شروع دھنا دھن ریلز کا اثر. جو آپ دیکھو گے گھنٹوں, وہی تمہاری زندگی پہ اثر پڑتا ہے. کیا خیال ہے جو تم دیکھ رہے ہو اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ 3 گھنٹے کی تمہیں فلم بیٹھ کو دیکھتی ہیں, آخر میں ہیرو مرتے رہا تو تمہیں بھی ذرا آنکھوں میں پانی لگایا تھی. کہیں کو ہو رہا سو, کہیں کو ہو رہا بھائی, کہ آدمی اس میں داخل ہو کر اس کی طرح سوچنا لگ جاتا ہے. جو چیز آپ دیکھتے ہو اس کا اثر پڑتا ہے دل پر, حالانکہ تم نہ معلوم ہو نہ مرہ سو ڈپلیکیٹ کر کو, پھر بھی آنکھوں میں پانی آخر میں آ جاتا ہے. کیونکہ تو تم ایک اسٹوری کو جیلے کو آتے رہتی 3 گھنٹے سے,
جب انہیں آخر میں مرتے رہا تو تمہیں دکھ ہو رہا ہے. حالانکہ باہر نکل کو تمہیں معلوم ہوا تھا نا چپکے کریا سو ایکٹنگ زندہ سے ہیرو کر کو. اثر پڑتا ہے جب دن بھر ریل دیکھو گے, اثر پڑتا ہے. نئے نئے بچے پڑھنے لکھنے کو آتی, ابا کیا بولتی ہیں, بیٹا صبح سے دکان میں آ کو بیٹھ جا. دیکھتا ابا کا دکان چھوٹا, ریلا میں دیکھتے تو بڑے بڑے بزنس کے آئیڈیا دے رہی. اب یہ صبح شام ریلا مار کو کالج میں سب خالی وقت میں دیکھ کو آ کو ہے. اب اس کے ابا کے چھوٹے دکان میں بیٹھنے سے تنگ نظری ہو رہی ہے, اسے تکلیف ہو رہی ہے. یہاں بیٹھنا کیا کچھ زندگی میں بڑا کرنے جاتا ہے کیا, پیسے پورے ابا کے لے کو جا کر شیئر مارکیٹ میں ڈالتا ہے. ایسا کھڈا شیئر مارکیٹ کا آج تک کوئی بھی سر اٹھایا نہیں. وہ کون اٹھایا گیا واللہ عالم. تم نہ معلوم نہیں با آج آن لائن زندگی کہتے ہیں, آن لائن کی زندگی کہتے ہیں. وہ چھوڑ با شادی میں آن لائن کرنا لو اس کی چھوکری دیکھنے جوشنوں کو, لڑکی دیکھنے جب بولتا ہے نا آن لائن کر لیتے چھوڑ با. فلپکارٹ سے تصویر پسند کر لے, وہ کوئی تصویر پسند کرتا ہے کہ شادی بھی اس میں واٹس ایپ میں کر ڈالیں گے. امام صاحب کو بولا ڈالتا ہوں, انہوں بیٹھے بیٹھے نماز کے بعد واٹس ایپ میں نکاح پڑھا ہوتی. ساری چیزیں واٹس ایپ کے اندر سوشل میڈیا سے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو جائے. جیسے ہی پڑھ لکھ کو آتا ہے ایک دم اس کا مائنڈ بدل. وہ چھوٹے دکان میں تمہارا ابا بیٹھ کو تجھے پڑھی سو, وہ چھوٹے دکان میں صبح شام جوانی لگا کو گھر کو سنبھالی سو, تجھے سنبھالے, تیرے بھانا کو سنبھالے, تیرے بھائیاں کو سنبھالے, تمہاری اماں کو سنبھالے, پورے گھر کو سنبھالے. بیمار ہوگا تو اس کی دوائیاں کا خرچہ اٹھائے, اچھے برے حالات میں خرچ کرے. تو چھوٹے دکان مگر اسے چھوٹا دکھ رہا. اب کی کہ تو ریلسا میں دیکھ کو ہے بڑے گاڑیاں, بڑے گھراں, بڑے ہوٹلاں, تو مائنڈ میں آگا تو کچھ بڑا کرنا کرو. ایسا بڑا کرتا ہے, ایسا بڑا کرتا ہے. وہ باوا جو ہم جمعیدوں کا 10-20 سال سے پورا ڈبا کو آگے بڑھیا تھا, پھر انہیں چھپلے پھرتا باوا منہ دے لے کو بیٹھنا. ہمارا بچہ ہے, دیتا ہے. کتنا خرچہ, 50 لاکھ کا قرضہ, 1 کروڑ کا قرضہ. آن لائن لے کو فسیدی کر دو رہے آدمیاں, انہوں بھی دے رہی بغیر پیسہ کے. ایک کلک مارو 5 لاکھ روپے, آدھار کارڈ نکو, ID کارڈ نکو, لون 5 لاکھ کا لیو. بولنا ہمارے بچوں کو لینے, آرام سے لیتی, استعمال کرتی. اب انہوں گھر بدل ڈالے, کہاں گئے معلوم نہیں. ایک گناہ کرو گے دوسرے گناہ کا خود بخود دروازہ کھل جائے گا. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ ریلز کی دنیا, یہ شارٹس ویڈیو کی دنیا, یہ سب کو تباہ کر رہی ہے. بنانے والے بھی تباہ ہو رہے ہیں اور اسے دیکھنے والے دونوں تباہ ہو رہے ہیں. دونوں ذہنی تناؤ کا شکار, مرد مانا ایک الگ قسم کا شکار, گھر کی عورت ایک الگ قسم کے شکار ہے, نوجوان بچیاں ایک الگ ذہن میں چلے جا رہی ہیں. ان کو کیا کرنا وہ معلوم نہیں ہے. احساس کمتری, ہمیں کیا ہونا تھا, کہاں ہی ہمیں پریشان. اور ناشکری پناہ جا رہا ہے. اب جب ہمیں بار بار ریلز میں دیکھتے رہتی ہیں مہنگی چیزوں کو, تو مہنگی چیزیں حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب ہمیں کیا کرتی ہیں, ہمارے ہاتھ سے ہوتا نہیں تو پھر ہمیں چوری, چکاری, ڈکیتی, آن لائن فراڈ, دوسروں کا پیسہ ہڑپنا, یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ جب شوق مہنگے ہو جاتے ہیں. جب شوق مہنگے ہو گئے اور پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس اس کا لیے حلال پیسہ نہیں ہے, اب تم یقیناً حرام کے اندر ہاتھ ڈالو گے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ عنوان بڑا اہم ہے, اسے آپ لیں, سوچیں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ. ریلز بنانا, کتنے پہلے ایک نوجوان ریل بناتے رہتا ہے, ذرا دن میں اس کی عورت کو لے لگا جاتا ہے, ذرا دن میں اس ساس بھی آ جاتی ہے, ذرا دن میں اس کی اماں بھی آ جاتی ہے, آتے آتے پورا خاندانی سے آتا ریل میں. حالت یہ ہے, پہلے ایک لڑکا آتا ہے, پھر اسے بیوی کو لے لگایا جاتا ہے. اب اسے کون فتوا دیا معلوم نہیں کہ تیرے بیوی کو لا کر سب کو دکھانا جائز ہے. کر کو باہر دیکھے تو غصہ, تو گھر میں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر تو اپلوڈ کرنا نا, اب دیکھنے والے نہیں دیکھنا. باہر دیکھ ڈالے تو یہ غصہ تیری بیوی کو یقیناً غصہ آنا چاہیے, ورنہ تو پھر کس چیز کا مرد مانا. تو باہر دیکھے تو غصہ, مال میں دیکھ ڈالے تو غصہ, راستے میں دیکھو تو غصہ, گھر میں بیٹھ کر انہیں اچھا ریڈی کر کو ویڈیو بنا کر ڈال رہا, لیا دیکھو, تم دوسروں کو بھی دکھاؤ کرا ہے. شیئر کرو کا مطلب کیا, تمہیں بھی دیکھو دوسروں کو بھی دکھاؤ, ایک مطلب اس کا. اور کیا مطلب ہے ویڈیوز کا؟ میاں بیوی بیٹھ کر بنا ڈالے تو کیا حلال کو سمجھ گئی تمہیں؟ ریلز کیا میاں بیوی بنا تو حلال ہے؟ ایک سلسلہ یہ, پہلے لڑکا آتا ہے, پھر اس کی اہلیہ, پھر اس کی اماں, پھر اس کے بچے پورے آنا شروع کر دیتے. ایک چیز کیا ہے کرو بولے تو, لڑائیاں ہو رہی ہیں اب ریلز میں. لڑائیاں, ایک ریلز میں انہیں گالیاں بکیا تو اور ایک ریلز میں انہیں گالیاں بکتا, جوابی ریلز آتے. تو
پھر انہیں گالیاں دیتا، پھر انہیں ارے تمہیں لڑنا ہے فون نمبر آئیں، فون آ کر کو تو اسے گالیاں دے، تو اسے گالیاں دے، پیٹ بھرے تکا دیو. یہ خامخواہ دوسروں کو کی ملوث کرنی اس میں؟ تمہارے گالیاں ہمیں سن کو ہمیں شیئر کرنا، اسے اس کے گالیاں ہمیں سن کو پھر اسے شیئر کرنا. یہ کیا کوسی لڑی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ لڑتے حالانکہ اصل لڑی بھی نہیں ہے، انہیں کہاں کی بیٹھا انہیں کہاں کی بیٹھا ہے، خامخواہ کی گالیاں چل رہی ہیں. ہمیں سادے آدمی ہمیں شیئر کرتے رہتی ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. ہمارا کام کیا کرتا شیئر کرنا. آتے ہی فوراً تجھے کیا بولا، دیکھ رہے انہیں ڈال جاتا، انہیں بول کے تجھے کیا بولا. ہمارا کام ہوا، ہمیں پوسٹ میں نہ ہوگی. تو حقیقت ہے، کوئی الگ بات نہیں تو بولو. مجھے کچھ میری بہنیں مسلمان میری بہنیں انہوں بھی باقاعدہ ریلز بنا رہی، اور ریلز میں مرد میں نے ان کو چیلنج کر رہی ہیں، کسی کی گالیاں دے رہی ہیں. کہاں تک صحیح ہے آپ مجھے بتاؤ. تو میری بہن تجھے اللہ نے عورت بنایا ہے، تجھے حسن دیا ہے، تو پردے میں رہے، کسی کے نکاح میں جا، ایک عزت کی زندگی گزار. تو ریلزہ بنا لے کو، تو خامخواہ دوسروں کو گالیاں دے لے کو، رہتے رہتے خوبصورت لڑکی کو لائکس ملنا تو کہتی نہیں معمولی بات ہے. اب صبح کو ڈالیں گے ویڈیو، شام تک ملین کو پہنچ جاتی. کہ کہتا ہوں معاشرہ تڑپ جا رہا ہے حسن کو دیکھنے کے واسطے. صبح کو ڈالیں گے، اور ہمارے جیسے کالے آدمی کیا بھی ڈالا چلتا نہیں، ریل چلتی نہیں، وہ آگے بڑھتی بھی نہیں، 100 بھی نہیں ہوتے ایک ایک مہینہ گئے تو بھی. ایک خوبصورت لڑکی ڈال دیں، چپ کا چپ خالی کھڑ کو دیکھ کو ڈال دیں، ہوگا شام تک 1 لاکھ ہو کرتی اس کے ویورز. انکھی تو نہ مار ڈالی تو کہتی ویڈیو کے اندر ہوگا ختم قصہ، ملین پار کر کے چھوڑ ڈالتی پورے نوجوان بچے. ایسے ہمارے مسلمان بھانا، میں ان کو اپنی بہن سمجھ رہا ہوں، محبت سے بول رہا ہوں ان کو، اس طرح کی ویڈیوز بنانا بالکل نہ تمہیں شوبھا دیتا ہے، بلکہ تمہیں مسلمانہ دکھا کو اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں. سر باقاعدہ انہوں ویڈیو آن کرتی، سلام کرتی زور سے. سمجھ میں نہیں بات، سب کو معلوم ہو جانا انہیں کو سے طبقے کا کر کو. ایسے ہی کچھ لڑکیاں جو باقاعدہ اچھا سج کو صبر کو آگو بیٹھ کو گالیاں دے رہی سو، سچ کو صبر کو ویڈیو کیا بنا کے تو سامنے والے گالیاں دے رہی سو. انہیں مجھے ایسا کریا میں چھوڑتی نہیں، میں اسے پکڑتی ہوں. ارے تو چھوڑنا پکڑنا جا کو کر لے بھی تیرا کام، تو ویڈیو کی بنا رہی ہے. میری محبت کے ساتھ ان بہنوں سے میری درخواست ہے، اور ان نوجوانوں سے میری درخواست ہے جو ہمارے طبقے کے، جو کو ہنسانا بھی کوئی کام، تمہیں ہنسا دلت کیا تم لوگوں پہ آ کو پیسے دے ڈال رہی، تمہیں ہنسا دلت کیا تمہیں بیمار ہوئے تو لوگوں کو آ کو دیکھ ڈال رہی، تمہیں ہنسا دلے تو کیا تم لوگوں کو تمہاری پریشانی میں ساتھ دے ڈال رہی. کون بھی ساتھ دیتے نہیں. 4 آدمیاں کیا بولتے، کچھ بھی بولتے نہیں. لائک کرنے والے تمہیں مر گئے تو پوچھتے نہیں، تم نہ کان دفن کرے کرو. کون سے لائک کو تمہیں جپری سو، کون سے ویوز کو تمہیں جپری، کون سے سبسکرائبر کو تمہیں چاہ رہی سو. کون بھی ایک جنا بھی فاتحہ پڑھنے آتا نہیں مرنے کے بعد، یاد رکھو. ایسے کھوکھلے شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی اور وقت جیسی قیمتی شے کو برباد کر رہی. لاکھوں ویورز میرے کیا کہتے ہیں تمہارے، لاکھ مر گئے تو ایک سورہ فاتحہ پڑھ ڈالتی، کچھ نہیں کریں گے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بھی نہیں بولتے، مرے تو کب اٹھاتی پوچھتی ہوتا چور کیا بھی نہیں. تمہیں کامیاب ہوئے تو لوگاں جلتی، تمہیں ناکام ہوئے تو لوگاں تھالیاں مارتی ہوتا چور. لوگوں کا کام ہی چلتا، اور کیا ہے ان کا کام. اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اللہ کے نبی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. لوگ کیا کہیں گے اس سے ہمیں کیا لینا دینا. لوگوں کے ہاتھ میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ موت ہے نہ حشر ہے، وہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور ایک آخری بات، یہ ریلز اور ویڈیوز بنانے کے چکر میں نوجوانات 15 سے 30 سیکنڈ کی ریلز بنانے، کبھی کبھی اونچی بلڈنگوں پر چڑھ جاتی، کبھی کبھی ریل کے ٹریک کو چلے جاتی، کبھی کبھی کہاں سے کی چھلانگ لگاتی، اور بدلے میں حادثے کا شکار ہو جاتی. وہاں کہیں گئے تھے حضرت، نہانے جا کو ہے، پانی آ رہا اوپر سے زور سے، بیچ میں پتھریں ہی، ریلز بنانے گیا ہے، بیچے بیچ پتھر کو ڈبلے کو یوں ہلے آتا پیچھے چلے گا، خرچے میں آگا. اب دعا کرو، گیا تھا پانی کی جگہ ڈوب گیا. ریلز بنانے کون بولے، پتھر کے، وہ بھی 1200 زور سے پانی کے بیچ میں ایک پتھر، وہاں جا کو کھڑتا کرتے انہیں، وہاں سے دور سے ویڈیو پکڑنا کرتے انہیں، وہ ریل سب کو ڈالتا کرتے. اوپر چڑھ کو کانگی بلڈنگ کنسٹرکشن ہوتے رہا، آدھی بیدھی بلڈنگ، وہ بلڈنگ کے اوپر چڑھ جا کو چھت کے اوپر یوں کھڑ کو ہاتھاں پھیلاتا اس کو سے کہ ہیرو سر کا یوں ہاتھاں پھیلاتا، انت پھیل جاتی پورے. کیا کہتے ویڈیو بنانے گئے تھے، پاؤں پھسل گا. اور کیا نوجوان بچے گاڑی میں فاسٹ جاتے رہتے، دوسرے گاڑی میں انہیں ویڈیو پکڑنا سو، انہیں ریل بناتے رہتا سو، یوں یوں کرتا، درخت کے بعد پورا ٹٹ کو پڑا رہتا.
گاڑی سیدھا جاتی ہے سنا یوں یوں کیا وہ گاڑی ایسا ایسا کریا انہیں بھی گیا ساتھ میں کیمرے والے کو لکھ چلے گا. یہ گاڑی چلاتے ہوئے اسٹنٹ کرنا, اونچی اونچی عمارتوں پہ جا کے ریلز بنانے کے چکر میں ٹرینوں کے پاس چلے جاتی ہیں ریل بنانے. ٹرین آ رہے صحیح نہ پکڑنا کہتے, ارے بھائی وہ فلموں میں دکھاتے ہیں ڈپلیکیٹ, انہیں کہاں کی رہتا, ٹرین کہاں کی رہتی ہے, تمہیں وہ دیکھتا کو ریل بنانے چلے گئے تو کتنے بچے حادثے کے شکار نہیں ہوئے, اچانک نہیں سنبھلے گئے تو ٹرین کے نیچے آ گئے انہوں, کیا کرنے, ریل بنانے کے چکر میں. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں, یہ ساری باتیں محبت سے کہہ رہا ہوں, خاص کر میرے نوجوان بچوں سے, جو بنانے والے ہیں ان سے بھی میری درخواست, اور جو دیکھنے والے ہیں بھائی ان سے بھی میری درخواست ہے, اپنی زندگی کو غنیمت جانو, اسے قیمتی سمجھو, صحیح کاموں میں لگاؤ, تلاوت میں, عبادتوں میں. دیکھو بار بار بے حیائی اور فضول کام کرنے کی وجہ سے عبادتوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے اور ایمان کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ خاص کر ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے, ایسے فضول کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کوئی پیشن, یہ کوئی آرٹ نہیں ہے, یہ خامخواہ نامہ دے لی تمہیں کر کے, انگلش کے نامہ دیا تو اچھا دستا کر کو, سود کر کو بولا تو اچھا, لون کا تو اچھا دستا ہے, یہ ہمیں بنا لی سے طبیعت, شارٹس ویڈیوز کو ایسا بولے تو انگلش میں تو اچھا دستا ہے, ٹھیک ہے, ریل بازی کا تو اچھا نہیں دکھ رہا, کیسا کہ عجیب دکھتا ہے. تو انہیں میرا پیشن, بولتا منہ بھر کو پیشن کر کو, انہیں میرا کام نہیں حضرت, انہیں میرا پیشن, ایسے الفاظ آنے لگا کو, اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کر دی, کچھ نہیں ہوتا, تمہاری زندگی برباد ہے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اہلیہ کو بھی بچاؤ, اپنی فیملی کو بھی بچاؤ. اس قسم کے ریلز بنانے کا اللہ کے واسطے سمجھ میں آ رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ آج جو پوری دنیا میں سرچ ہوا ہے, ایک رپورٹ کیا کرو بولے تو, ریلاں دیکھ دیکھ کو آدمی کے اندر ایک چیز پر توجہ کرنا ختم ہوگا کہتے ہیں. کون سے بھی آدمی کی توجہ نہیں ہے کہتے اب یہ کام کے اوپر, کی کہتے تو میں دھن ریلاں دیکھ دیکھ کو عادت بنا ڈالی نہ. بچے کو یاد کرے تو یاد نہیں ہو رہا, آج بچے تڑپ رہی حضرت, دعا کو سے تو بولو کتنا کی یاد کرتے ہیں, ہم نہ سنا اگلے دن بھول جاتی ہیں ہمیں گھر کو, کئی کو ہو رہا سی ہے. بچے یاد نہیں رکھ رہی, ہمارے اندر بھلاٹ کی ہو رہی ہے, یہ چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ دماغ اس سے کمزور ہوتے ہیں. ہمارا دماغ اس کے لیے نہیں ہے, ہمارا دماغ کا بولتا ہے ایک کام کرو توجہ کے ساتھ کرو, نماز پڑھنی توجہ کے ساتھ, تلاوت توجہ کے ساتھ, پڑھائی توجہ کے ساتھ. جب کام توجہ سے ہوگا تو صحیح بھی ہوگا, مکمل بھی ہوگا. بے توجہ کے ساتھ اگر کام کرو گے تو اسی کی عادت پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ ہم بڑوں کو, چھوٹوں کو, نوجوان بچیوں کی اللہ زندگی کی حفاظت فرمائے, ہمارے اوقات کو اللہ ضائع ہونے سے بچائے, اور خاص کر ایسے گندے بےہودہ گناہ جاریہ والے کام کرنے سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے.